بسم الله الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہی ہے۔ نصیحت کا مطلب ہے دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں کے خیر کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا۔ عربی کی بلاغت کے اعتبار سے اس حدیث کو دیکھا جائے، اس کے الفاظ کو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ انسان وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے اور کسی کا والد ہوتا ہے اور کسی عورت کا شوہر ہوتا ہے۔ تو عام طور پر یہ تمام رشتے تو سب ہی نبھاتے ہیں، لیکن ان رشتوں کے ساتھ ساتھ وہ کسی صوبے کا گورنر بھی ہے۔ ابھی گورنر ہونے کے اعتبار سے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس صوبے کی حفظ و امان، وہاں کی ایجوکیشن، وہاں کی تعلیم، وہاں کی امن و امان، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، تو تب ہی سب لوگ کہیں گے کہ کمال کا انسان ہے۔ لیکن اگر صرف وہ والدین یا اپنے بچوں کا یا اپنی بیوی کا ہی خیال رکھتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ کمال کا انسان بن نہیں پاتا۔ تو اس طرح دین کے لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال کا مسلمان وہ ہے جو اپنے فیملی کے ساتھ ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ، تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے۔ نصیحت کا ایک مطلب ہے درزی۔ جیسے عام طور پر لوگ ہوتے ہیں 3000 کا سوٹ یا 5000 کا سوٹ لے لیے تو عام درزی سے سلوا لیتے ہیں، ان کی کوئی مشقت یا دقت نہیں ہوتی، اور نہ ان کو اتنا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ کپڑا خراب ہو جائے گا، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ درزی اس قسم کے کپڑے سی لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے 1 لاکھ کا سوٹ سلوانا ہے، یا آج کل جیسے لوگ کی شادیوں میں 50 لاکھ یا 1 کروڑ کے کپڑے بھی سلواتے ہیں، تو وہ کسی عام درزی سے نہیں سلوائیں گے، کسی خاص ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے کہ وہ کپڑا ایسا سیے کہ جب یہ انسان پہنے تو وہ بھی ایک کمال کا لگتا ہو۔ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میں نے جب اتنے پیسے خرچ کرنے تو عام درزی سے تو میں کپڑے نہیں سیوں گا۔ تو اب سب سے بڑا جو لباس ہے جس سے انسان خوبصورت بنتا ہے وہ اسلام کا لباس ہے۔ تو جب ایک انسان اپنا یہ والا لباس، جس کے سامنے کروڑوں یا اربوں کے لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب اس کو سیے گا تو ظاہری بات ہے کہ کسی عام درزی تو سے تو نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ نے دین کی نصیحت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک انسان نے وقت بھی لگانا ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں، ایسے علماء کے ساتھ یا ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ کہ ان سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھ لے، علم بھی سیکھ لے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے۔ اس سے کسی کے دل آزادی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین نصیحت ہے کہ ہم نے ایسی باتیں کرنی ہے جس سے لوگوں کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں پہ 50 لاکھ کا سوٹ سلتا ہے وہاں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سیے، اور جس ایک بات سے پوری دنیا سے جو بڑھ کے بات ہو، تو وہاں پر بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں کا بھی ایکسپرٹ بنے۔ تو دین النصیحت، دین سراسر نصیحت ہی ہے۔ جب انسان دوسروں کی فکر میں لگا رہتا ہے تو کبھی کبھار شیطان دل میں وسوسے ڈالتا کہ میں نے تو اتنی قربانی کی ہے، میں نے اتنا مال خرچ کیا، تو مجھے بدلے میں کیا ملا؟ تو جو اخلاص والے ہوتے ہیں نا، اس نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص والا۔ تو ان کو اللہ کے سوا کسی اور سے بدلوں کی امید نہیں ہوتی، نہ طلب ہوتی ہے۔ ایک صحابی حدیر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعتوں کو جہاد کے لیے بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ صحابہ کے پاس کوئی خاص کھانے کی بہت زیادہ چیز نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے ہر صحابی کو کچھ تھوڑا بہت جتنی بھی تھی کھجوری وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے دی۔ اب سب روانہ ہو گئے، حدیر رضی اللہ عنہ وہ بھی روانہ ہو گئے۔ تو اسی تقسیم میں نبی علیہ السلام ان کو کچھ دینا بھول گئے، نبی علیہ السلام دینا بھول گئے، انہوں نے مانگنا مناسب نہیں سمجھا۔ سب صحابہ روانہ ہو گئے، یہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب جب بھوک نے ان کو ستایا اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو پھر شکوہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ کہتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کتنی بہترین غذا ہے۔ مطلب اللہ کے لیے گئے تھے تو کسی سے شکوہ نہیں کیا کہ تمام لوگوں کو دیا، پھر مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، جب ان کو دیا پھر مجھے بھی دے دیتے، اب یہ کون سی دین ہے؟ تو ایسی صورت میں شکوہ نہیں کہ تو اللہ نے اوپر آسمانوں میں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ کیا ہو رہا ہے؟
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ خدیر کو آپ دینا بھول گئے اور ایسی کلمات ادا کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو بھی سنا تو ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو بلایا کہ یہ لے جائے خدیر رضی اللہ عنہ کو دے دیں اور سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب خدیر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ جو بھی اس وقت تھا تھوڑی بہت جو کھجور تھی وہ دے دی اور صاحب نے سنا کہ وہی کلمات دہرا رہے تھے تو وہی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھے آسمانوں میں یاد فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دین کا کام کرے یا ویسے رشتہ داری کسی کے ساتھ نبھائے تو پھر کسی سے گلہ شکوہ نہ ہو، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے. ہم نے جس ذات کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے. ہمیں کسی انسان سے بدلے کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، انہوں نے ایک شادی کی اور اگلے دن نبی علیہ السلام نے ان کے لباس پہ ایک نشان دیکھا. جیسے آج کل بعض قوموں میں کچھ رواج ہوتے، تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ کچھ لوگ شادی کے دن لباس پہ ایسی خوشبو لگا رہے تھے کہ وہ زردی مائل ہوتی ہے، زعفران یا ایسی. نبی علیہ السلام نے وہ نشان دیکھا تو پوچھا ہے عبد الرحمن شادی کی؟ فرمایا جی شادی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گھٹلی کے برابر سونا. تکلفات کے زمانہ تو تھا نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اولیکم ولو بشاۃ، کہ عبد الرحمن چاہے تو ایک ہی بکری کی ولیمہ کر لو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی، دنیا میں سب سے بڑی ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور وہ اسی شہر میں موجود تھے جہاں پہ ان کی شادی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا اور نہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی اختیار فرمائی. تو ہمارے دین میں کیا ہے کہ جو بھی کام کرو مکمل اخلاص کے ساتھ، تو کوئی شکوہ نہیں فرمائے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ شادی میں کسی کے پاس جائیں اور دوسری طرف سے نہ تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. فوت کی ہو جاتی ایک طرف سے لوگ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی نہ آئے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاص کے منافی چیزیں ہیں. اگر ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں یا فوت کی پہ جاتے ہیں دعا کے لیے، تو بدلے میں ہمیں وہ آئیں یا نہ آئیں ہم نے ان سے تعلق قائم رکھنا ہے. ہمارے استاد محترم مولانا زبیر اللہ شاہ صاحب، ہم شروع میں جب ان کی ملاقات کے لیے جاتے تو کوئی جوس کی چنڈا بھی لے جاتا، سر کوئی بوتلوں کی کاٹن، اتنی ساری چیز جتنی بھی ہو جاتے، کچھ باسلبا ان کے پاس فروٹ لے کے جاتے. تو ایک دو بار تو انہوں نے برداشت کیا، تیسری بار فرمانے لگے کہ ہر وقت ہر انسان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے دینے کے لیے. تو ابھی تو آپ کے پاس ہے، آپ آسانی سے لے آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بھی ہو. پھر آپ کے پاس جب کوئی گفٹ دینے کے لیے چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ ملاقات کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تو یہ تعلق ختم ہو جائے گا. تو پھر انہیں تو واقع بن گیا کہ جب بھی ملاقات کے لیے آئیں تو تکلفات سے باہر ہو کے آئیں. اور پھر کچھ بعد میں کچھ طلباء نے بتایا بھی کہ ہاں ایسا ہوا ہے کئی بار کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے استاد محترم کو گفٹ میں دے دیں، لیکن جو کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ باقاعدہ گفٹ کیا آیا کریں، تو ہمیں جانے میں کوئی دقت کوئی دشواری پیش نہیں آئی. تو حدیث جو ہے کہ دین سراسر نصیحت ہے. تو جیسے ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے بچوں کے لیے بھی وہ چیزیں پسند فرمائیں. جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، تربیت تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے ذمہ کوشش ہے، تو ویسے ہی دوسرے کے بچوں کی بھی تربیت کی کوشش فرمائیں. جیسے اپنے خاندان کے لیے ہم وہ مشورے دیتے ہیں جن سے انسان ترقی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس طرح ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی وہی مشورہ دیں. تو جب یہ چیز معاشرے میں عام ہوگی تو پھر معاشرے بنتے ہیں، پھر وہ معاشرے زبان سے بچتے ہیں. اور انہی نصیحت میں ہمیشہ تاکہ حملے سے بچنا ہے، کبھی کسی سے بدلے طمع امید کی چیز نہیں رکھنی. اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.